معرکہ حق و باطل میں امام حسین علیہ السلام نے جن انسانی اقدار کو فتح کیا، ان میں سے ایک اہم ترین قدر حریت اور آزادی ہے۔ حریت کے مقابلے میں سب سے بدترین صفت غلامی ہے۔ آپ نے غلامی کے خلاف جہاد کر کے اسے شکست سے دوچار کر دیا، آزادی اور حریت کو سر بلند کر کے متعارف کروایا۔ اقدار کی جنگ انوکھی جنگ ہوتی ہے۔ اس کا اسلحہ انوکھا ہوتا ہے، اس کا انداز بھی بہت انوکھا ہوتا ہے۔ جس انداز سے حضرت نے یہ جنگ حریت جیتی اور اس قدر حریت کو فتح کیا، وہ بہت ہی انوکھا انداز تھا۔ اسارت کے انداز اور شہادت و خون سے اس عظیم قدر کو فتح کر کے اس کے اندر روح پھونک دی۔ خود شہید ہو گئے لیکن آزادی اور حریت کو امت کے لیے پیش کیا۔ اپنی عزت و ناموس اور خواتین، اپنی اولاد، بہو بیٹیوں کو اسیر کروایا تاکہ امت کو اسارت سے نجات دے سکیں، دین اور عقیدے کو اسارت سے نجات دلا سکیں۔ اسارت کبھی یوں بھی جیتی جا سکتی ہے کہ انسان ایک اسیر کو چھڑانے کے لیے خود آ کر رسیوں میں جکڑا جائے تاکہ بہت ہی کبھی اسارت سے دین کو نجات دے سکے۔ ممکن ہے بعض اوقات انسانوں کی گردنیں آزاد ہوں لیکن انسانی اذہان، افکار اور عقائد غلام بن جائیں۔ ممکن ہے ساری کی ساری امت غلام بن جائے۔ جب پوری امت غلام بن جائے تو وہاں پر اسارت و غلامی کے آثار بھی نمایاں ہوں گے۔ جب ایک فرد کسی کا غلام بن جائے تو اس کی ذات میں بھی غلامی کے انفرادی آثار ظاہر ہوں گے۔ لیکن جب ایک امت، ایک معاشرہ اور سماج اور ایک پوری قوم غلام بن جائے تو پھر قومی اور اجتماعی سطح پر غلامی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مشاہدہ فرمایا کہ اس وقت افراد بھی غلامی میں جکڑے ہیں اور امت بھی اسیر اور غلام بن چکی ہے تو اس اسارت کے بندھن کو کھولنا چاہا۔ بظاہر تو اپنی گردنوں میں بیڑیاں اور طوق ڈالے، اپنے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں، لیکن امت کے وجدان سے رسیاں کھول دیں، امت کے ضمیر سے اسارت کے بندھن کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ خود شہید ہو کر امت کے مردہ ضمیروں کو پھر سے زندہ کر دیا، قیامت تک کے لیے انسان کو راہ حریت بتا دی، انسانیت کو غلامی سے نجات دلائی، آزادی اور حریت پر اس قدر اصرار فرمایا کہ سید الشہداء علیہ السلام حریت اور آزادی کے امام واقع ہوئے۔ لہٰذا آپ کے القاب میں سے ایک لقب ابو الاحرار، آزادوں کے باپ ہیں۔ آپ کے زیارت نامے میں آیا ہے: السلام علیک یا ابا الاحرار، اے آزادوں کے پیشوا، اے آزادوں کے باپ اور رہنما، تجھ پر ہماری طرف سے درود و سلام۔ سب سے بری صفت غلامی کی صفت ہے۔ غلامی کی متعدد اقسام ہیں، ہر قسم کی غلامی کے اپنے آثار اور کچھ قوانین ہیں۔ اسی طرح ہر غلامی کے مقابلے میں آزادی کی اتنی ہی اقسام ہیں اور ہر قسم کی آزادی کے اپنے ضوابط اور آثار ہیں۔ غلامی کی جو بھی قسم ہو وہ منکرات میں سے ہے اور قبیح ہے۔ بعض غلامیاں اور اسارتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہونے پاتا کہ آیا میں غلام ہوں یا آزاد۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نماز سے جو کوئی نہیں روکتا تو گویا میں آزاد ہوں۔ میں سجدے کر رہا ہوں، حج بجا لا رہا ہوں، اپنے دینی مناسک انجام دے رہا ہوں تو گویا میں آزاد ہوں۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ یہ غلامی کی نمازیں، غلامی کے سجدے، غلامی کے مناسک، یہ غلامانہ عبادتیں فقط غلامی میں ہی اضافہ کرتی ہیں، ایسی غلامانہ عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں: ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ غلامی کے اقسام میں سے افکار، اذہان، ضمائر و زبان کی غلامی ہے۔ انسان جب غلام بن جائے تو پھر اس پر اسارت اور غلامی کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں غلام بن چکا ہے وہی اس کے لیے قوانین اور احکام متعین کرتا ہے۔
لیکن آزاد انسان پر کسی کے قوانین حکم فرما نہیں ہوتے۔ اس کا ضمیر و وجدان آزاد ہے، وہ کسی کے ضوابط کے سامنے محکوم نہیں ہوتا۔ زبان کی غلامی یہ ہے کہ انسان کلمہ حق ادا نہ کر سکے، اگرچہ گردن میں توق نہ بھی ہو، لیکن اس کی زبان پر تالا لگا ہوا ہو۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بظاہر طوق اسارت پہن لیا، لیکن انسانیت کے گلے سے طوق غلامی نکال دیا اور انسانی کو آزادی زبان کا درس دیا۔ حقیقت میں جو طوق امام سجاد علیہ السلام نے پہن لیا وہ آزادی کا طوق تھا۔ ایک انسان گلے میں طوق پہن کر بھی آزاد ہے اور ایک انسان گلا چھڑا کر بھی غلام ہوتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جس کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ جب اس کے سامنے خدا کے آئین کے خلاف بات کی جاتی ہے تو اس کی زبان تلوار کی طرح چل رہی ہوتی ہے، جبکہ بہت سی گردنوں میں طوق نہیں تھا، لیکن ان کی زبانیں اسارت میں جکڑی ہوئی تھیں، لہٰذا کسی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ انسان کبھی بہت چھوٹی چیزوں کا اسیر بن جاتا ہے اور کبھی بہت بڑی چیزوں کا اسیر بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب اسیر بن گیا تو پھر ساری زندگی اسیر اور غلام بنتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چیز کا غلام بن گیا پھر وہ ہر چیز کا غلام بنتا جائے گا۔ انسان کبھی اپنی ہوا و ہوس اور اپنی خواہشات کا اسیر بنتا ہے تو کبھی شیطان کا غلام بن کر اس کی اطاعت شروع کر دیتا ہے۔ لیکن غلامی کی سب سے بری قسم دنیا کی غلامی ہے۔ انسان اگر دنیا کا غلام اور اسیر بن جائے تو اس کے بعد تمام منکرات اس کے دامن گیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حب دنیا ہر غلطی کا سرچشمہ ہے۔ آزاد مرد وہ ہے جو دنیا کا اسیر اور غلام نہ بنے۔ یہ انسان کسی بہت گھٹیا اور پست انسان کے ہاں قیدی ہو جاتا ہے۔ انسان جس کے ہاتھوں قیدی ہو وہ جس مکان اور مرتبے کا مالک ہوگا، قیدی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ اگر قیدی بنانے والا کوئی بڑا انسان ہو، کوئی بزرگوار اور کریم انسان ہو تو قیدیوں سے اچھا سلوک روا رکھے گا، لیکن اگر وہ خود پست اور گھٹیا انسان ہو تو قیدیوں کے ساتھ بہت ہی پست اور گھٹیا سلوک کرے گا۔ تاریخ میں ان دونوں کے نمونے مل سکتے ہیں۔ ایک نمونہ یہ ہے کہ جب حاتم طائی کی بیٹی لشکر اسلام کے ہاتھوں اسیر ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، رسول اللہ نے اس خاتون کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، نہ فقط اس لیے کہ یہ خاتون ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، حاتم طائی جیسے سخی انسان کی بیٹی تھی، بلکہ جس انسان کے ہاتھوں اسیر ہوئی تھی وہ بہت عظیم الشان انسان تھے۔ جس کے ہاتھوں قیدی بنی تھی وہ نہایت کریم، مہربان اور بزرگوار تھے، اس لیے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ قیدیوں سے بد رفتاری کا بدترین نمونہ عراق میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں اسیر ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ امریکی فوجیوں کا سلوک ہے۔ ابو غریب جیل میں مسلمان مرد اور عورتوں سے ان گھٹیا اور پست لوگوں نے جو سلوک روا رکھا وہ نہایت ہی شرم آور اور انسانیت سوز ہے۔ یہاں تک کہ بے گناہ قیدی خودکشی کو ترجیح دیتے، ایسے مظالم ان پر ڈھائے گئے، ایسی آبروریزیاں کی گئیں جن کو ذکر کر کے انسان شرماتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا غلامی کی، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری گردنوں پر طوق نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ضمیر، اپنے دین اور اپنی اقدار کو دیکھیں، اپنی زبانیں، اپنے افکار کو دیکھیں، اپنے اقتصاد، سیاست اور اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ کہیں ان کی گردنوں پر تو غلامی کے طوق نہیں پڑے ہوئے؟ اگر یہاں غلامی اور وابستگی کے طوق نظر آنے لگیں تو کیا ہم آزاد ہیں؟ ایسے تو ہم ہر سال جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن یہ کہاں کی آزادی ہے؟ یہ کس سے آزادی ہے؟ جشن آزادی کس طوق کے اترنے کا جشن ہے؟ یہ کس رسن کے کھلنے کا جشن ہے؟ بلکہ جس دن ہم نے آزادی حاصل کی شاید اس دن طوق کم تھے، ان کی نسبت آج
کہیں زیادہ طوق ہماری گردنوں پر آ پڑے ہیں۔ اتنے زیادہ طوق پہن کر جشن آزادی منانا آزادی کا تمسخر اور مذاق اڑانا ہے۔ یہ آزادی کے نام پر در حقیقت غلامی کا جشن منانا ہے۔ حسین بن علی آزادی پسند انسانوں کے امام کو چھوڑ کر غلاموں کے امام کے پیچھے چلیں تو ایسی ہی آزادیاں نصیب ہوتی ہیں۔ راہ کے ہر قدم پر ہزاروں قدریں جنم لیتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اگر حریت اور آزادی کا درس لینا ہو تو آئیں آزادی پسندوں کے امام سے حریت اور آزادی کا درس لیں۔ اگر حریت کا راستہ سیکھنا ہو تو اس ابو الاحرار سے سیکھیں۔ کربلا کو درسگاہ سمجھنے والوں نے کربلا سے درس لیا، جبکہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فقط کربلا کا تذکرہ کیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں، یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سید الشہداء علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ کہیں تو آپ سوچیں گے اس کے پاس کیا ہے، لیکن جب اس انسان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس انقلاب ہے، جس کے پاس دین اور مرجعیت ہے، جس کے پاس رہبری اور ہدایت ہے، جس کے پاس قرآن، عزت و شرف اور طاقت ہے، جس کے پاس آزادی اور استقلال بھی ہے، اگر وہ ساری فہرست بیان کر کے آخر میں یہ لکھ دے کہ یہ سب کچھ حسین علیہ السلام کے طفیل ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ حسین علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ اگر مجھ جیسے ایک غلام سے پوچھا جائے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کیا لیا ہے، تو میں یہ جواب دے سکتی ہوں کہ میں نے تو حسین علیہ السلام سے نام لیا ہے، لیکن انہوں نے اقدار بھی لی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حریت کو زندہ کیا۔ کسی بھی معروف کو زندہ کرنا ہو تو اس کو تقریروں سے، ممبروں، مدرسوں اور مسجدوں سے زندہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ معروف کو زندہ کرنے کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر جس قدر کو ذبح کیا جا رہا ہو وہیں جا کر اسے نجات دلانا ہوگی۔ حریت کربلا کے میدان میں پامال ہو رہی تھی، غلامی اور اسیری کو فاتح قرار دیا جا رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے تلواروں کے سائے میں میدان قتال میں آ کر اس عظیم قدر آزادی کو زندہ کیا اور غلامی اور اسیری کو شکست دی۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں تنہا رہ گئے تو آپ نے اکیلے جنگ شروع کر دی۔ جب دشمنوں نے تشنگی کے عالم میں آپ کی شجاعت کے جوہر دیکھے، انہوں نے بھانپ لیا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لعین نے کہا کہ اس وقت حسین کو شکست دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حسین کو اپنے حال پر چھوڑ دو، خیام کی طرف رخ کر لو، حسین علیہ السلام کی بہو بیٹیوں کی طرف رخ کر لو، چادروں کو لوٹو، خیام کو جا کر لوٹو۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو ابو الاحرار آزادی پسندوں کی پیشوا نے گھوڑے کی زین پر ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، اے ابو سفیان کی اقدار کے وارثوں، اے بنی امیہ کی قدروں کے وارثوں، آپ نے انہیں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں کہہ کر نہیں پکارا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدار ان میں موجود ہی نہیں تھیں، اسلامی اقدار کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لیے انہیں شیعہ آل ابی سفیان سے پکارا۔